بئس الاسم الفسوق اکبر، بئس الاسم الفسوق. شاباش، بہت اچھا. بنیاد رکھتا ہے تو اس وقت بھی خوشی ہوتی ہے، اور جب عمارت مکمل ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ خوشی تکمیل کے اوپر ہوتی ہے، وہ کامل خوشی ہوتی ہے. ابتدا میں خوشی ہوتی ہے امید کی، اور آخر میں خوشی ہوتی ہے تکمیل کی. الحمدللہ فاسق فاجر آدمی سے بھی اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لیتے ہیں. یہ قرآن مجید کے اوپر جو یہ نقطے لگے ہوئے ہیں نا، نقطے، با کے نیچے ایک نقطہ ہے، تا کے اوپر دو نقطے ہیں. یہ نقطے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں الفاظ کے اوپر نہیں لگے ہوئے تھے، صحابہ اکرام کے دور میں بھی نہیں لگے ہوئے تھے. حجاج بن یوسف جب آیا تو قرآن مجید جو ہے نا، اور یہ وہ سعادت ہے جسے اللہ چاہتے ہیں نصیب فرماتے ہیں. ہمارے ان معصوم بچوں نے اللہ کے اس قرآن کے 30 پاروں کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا. یہ وہ لوگ جانتے ہیں جو اسی لائن سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ کتنی نشیب و فراز سے گزرنا پڑتا ہے. طلباء کتنی قربانیاں دیتے ہیں، راتوں کو نیند قربان کر رہے ہیں، دن کو سکون بھی قربان کر رہے ہیں. اور آپ اندازہ کریں صبح سے لے کر شام تک، پھر عشاء کے بعد گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ، پھر صبح جب ہر کوئی سو رہا ہوتا ہے، اذانیں بھی نہیں ہوتی، اس وقت استاذ طالب علم کو اٹھاتے ہیں. یہ بڑا جو ہے نا یہ وقت قربانی کا ہوتا ہے. تو اس وقت طالب علم اٹھ کے سب سے پہلے جب یہ سوتے ہیں تو آخری نگاہ اللہ کے قرآن پر ہوتی ہے، جب اٹھتے ہیں تو پہلی نگاہ اللہ کے قرآن پہ پڑتی ہے. کتنا خوش نصیب ہیں یہ بچے، معصوم بچے. تو ہاں الحمدللہ ان 3 بچوں نے قرآن مجید مکمل کیا. آج میرے لیے ویسے بھی دوہری خوشی ہے. پہلے یہ جتنی بھی طلباء ہیں یہ میرے بیٹے ہیں، سارے ہمارے بچے ہیں، لیکن اپنی اولاد کی خوشی کچھ اور ہی ہوتی ہے. الحمدللہ اس میں میرا بیٹا بھی آج قرآن مجید مکمل کیا ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھو قرآن قیامت تک یہ کتاب ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد یا رب صلی. ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. اس بچے نے جو قرآن مجید کا آخری سبق سنایا، حافظ محمد عاقب صاحب، انہوں نے گردان ختم کی ہے اور انہوں نے آخری سبق سنایا. ابھی حافظ محمد یوسف صاحب وہ اپنا آخری سبق سنائیں گے. حافظ محمد یوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما
كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ابھی جس بچے نے سنایا حافظ محمد یوسف صاحب تھے، اور ابھی میرا بیٹا محمد کا بھی ختم ہوا الحمدللہ، ابھی وہ اپنا آخری سبق سنائیں گے. محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. ماشاءاللہ یہ 3 وہ بچے تھے جنہوں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے، اور ابھی ایک چھوٹا بچہ میرا جس کا قاعدہ مکمل ہوا تو وہ بھی آخری سبق سنائے گا انشاءاللہ. محمد حذیفہ. چل سناؤ قاعدہ. شاباش. چھوڑ دو اس کو. ہاں چل. بئس الاسم الفسوق أكبر بئس الاسم الفسوق. شاباش بہت اچھا. چل قرآن مجید ادھر ہے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. وقال اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع به أقواما ويضع به آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین، میرے بھائیوں، آج ہمارے لیے انتہائی خوشی کا موقع ہے. الحمدللہ جب آدمی عمارت کی بنیاد رکھتا ہے تو اس وقت بھی خوشی ہوتی ہے، اور جب عمارت مکمل ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ خوشی تکمیل کے اوپر ہوتی ہے، وہ کامل خوشی ہوتی ہے. ابتدا میں خوشی ہوتی ہے امید کی، اور آخر میں خوشی ہوتی ہے تکمیل کی. الحمدللہ اللہ کا قرآن یہ وہ خزانہ ہے اور یہ وہ سعادت ہے جسے اللہ چاہتے ہیں نصیب فرماتے ہیں. ہمارے ان معصوم بچوں نے اللہ کے اس قرآن کے 30 پاروں کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا. یہ وہ لوگ جانتے ہیں جو اسی لائن سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ کتنی نشیب و فراز سے گزرنا پڑتا ہے.
طلبہ کتنی قربانیاں دیتے ہیں، راتوں کو نیند قربان کر رہے ہیں، دن کو سکون بھی قربان کر رہے ہیں، اور آپ اندازہ کریں صبح سے لے کر شام تک، پھر عشاء کے بعد گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ، پھر صبح جب ہر کوئی سو رہا ہوتا ہے، اذانیں بھی نہیں ہوتی، اس وقت استاذ طالب علم کو اٹھاتے ہیں۔ یہ بڑا جو ہے نا یہ وقت قربانی کا ہوتا ہے، تو اس وقت طالب علم اٹھ کے سب سے پہلے جب یہ سوتے ہیں تو آخری نگاہ اللہ کے قرآن پر ہوتی ہے، جب اٹھتے ہیں تو پہلی نگاہ اللہ کے قرآن پہ پڑتی۔ کتنا خوش نصیب ہیں یہ بچے، معصوم بچے۔ تو الحمدللہ ان 3 بچوں نے قرآن مجید مکمل کیا۔ آج میرے لیے ویسے بھی دوہری خوشی ہے، پہلے یہ جتنی بھی طلبہ ہیں یہ میرے بیٹے ہیں، سارے ہمارے بچے ہیں، لیکن اپنی اولاد کی خوشی کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ الحمدللہ اس میں میرا بیٹا بھی آج قرآن مجید مکمل کیا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے، دیکھو قرآن قیامت تک یہ کتاب ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جو قیامت تک رہے گا۔ باقی جتنی بھی انبیاء تشریف لائے ان کے معجزات اس وقت تک تھے جب پیغمبر دنیا میں موجود تھے، پیغمبر کے جانے کے بعد ان کا معجزہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ آج تورات، انجیل، زبور ان کے نام تو موجود ہیں، لیکن وہ کتابیں اپنی اصلی شکل کے اندر موجود نہیں ہیں۔ جب تک انبیاء علیہ السلام دنیا میں موجود تھے یہ کتابیں محفوظ تھیں، ان انبیاء کے جانے کے بعد وہ کتابیں بھی رد و بدل ہو گئیں اور تبدیل ہو گئیں۔ آج نام تو ہے لیکن وہ اصلی شکل کے اندر موجود نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے۔ ایک حدیث پاک میں بڑی عجیب بات آتی ہے، ان اللہ تعالی یؤید بہذا الدین برجل فاجر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی اللہ تعالی فاسق فاجر آدمی سے بھی اس دین کا کام لے لیتے ہیں، فاسق فاجر آدمی سے بھی اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے اوپر جو یہ نقطے لگے ہوئے ہیں نا، نقطے، با کے نیچے ایک نقطہ ہے، تا کے اوپر 2 نقطے ہیں، یہ نقطے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں الفاظ کے اوپر نہیں لگے ہوئے تھے، صحابہ اکرام کے دور میں بھی نہیں لگے ہوئے تھے۔ حجاج بن یوسف جب آیا تو قرآن مجید جو ہے نا، جیسے ہماری اردو زبان ہے یا سندھی زبان ہے، ہماری زبان اس جب ہم لکھتے ہیں تو زبر زیر پیش نہیں دیتے، ہم ویسے ہی صحیح پڑھتے ہیں، ہماری اپنی زبان ہے۔ تو قرآن عربوں کی زبان تھی، یہ ویسے ہی صحیح پڑھتے تھے، ان کو زبر زیر پیش کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن قرآن اور اسلام جب عرب سے نکل کر عجم کے اندر گیا، ہمارے اندر پہنچا، تو ہمیں تو زبر زیر پیش کے بغیر قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، تو لوگ قرآن کو غلط پڑھنا شروع کیا۔ تو حجاج بن یوسف نے علماء کے مشورے سے نا یہ حروف کے اوپر زبر زیر پیش اور نقطے لگانے شروع کیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 15ویں پارے کے اندر اور 15ویں پارے کے آخر میں 16ویں پارے کے شروع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ واقعہ تو بہت لمبا ہے، میں مختصر عرض کر رہا ہوں اپنے اس مقصد کے تحت۔ وہ واقعہ، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک بستی میں یہ دونوں پیغمبر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، جا کے بستی والوں سے کہا کہ بھئی ہمیں بھوک لگی، ہمیں کھانا کھلاؤ۔ تو انہوں نے کہا چلو چلو، ہم نے تمہارے لیے تھوڑا کھانا بنایا، نہیں دیتے کھانا، انکار کر دیا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، قرآن مجید کے الفاظ ہیں فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تمہیں مہمانی نہیں کرتے تمہاری۔ یہ یہودیوں کی ایک بستی تھی، انکار کر دیا۔ اب جو پیغمبر کو کھانا نہ دے، نیک لوگوں کی مہمانی نہ کرے، بد نصیب انسان ہے۔ خوش نصیب انسان وہ ہے جس کا مال اللہ والوں پہ لگ جائے۔ تو وہ بد نصیب انسان تھے۔ جب قرآن نازل ہوا تو ان کی نسل کے لوگ بستی میں رہ رہے تھے نا، تو حجاج بن یوسف جب یہ نقطے لگا رہا تھا تو ان کی بستی کے لوگ آئے اور کہنے لگے حجاج بن یوسف، ہم ایک ضرورت کے تحت آئے ہیں، ہمارا وہ کام آپ پورا کر دیں، اور اس میں جو ہے نا آپ کا بھی فائدہ ہے اور ہمارا بھی نقصان نہیں ہے، ہمارا بھی فائدہ ہے۔ اس نے کہا وہ کیا کام؟ اس نے کہا کہ انہوں بستی والوں نے کہا دیکھو قرآن میں ہے کہ یہ بستی میں گئے اللہ کے 2 پیغمبر، بستی والوں سے کھانا مانگا، بستی والوں نے کھانا نہیں دیا، فَأَبَوْا، انہوں نے انکار کر دیا۔
हमारे वालिदैन, हमारे आबा व अजदाद की बेइज्जती हो रही है कि ऐसे कंजूस थे कि अल्लाह के नबियों को भी खाना नहीं दिया। अब आप ऐसा करें, फ़अबौ, ये बा का एक नुक्ता होता है, इस एक नुक्ते को उठाकर ऊपर लगा दें और एक नुक्ते का इजाफा कर दें, बा की बजाय ता हो जाएगा। फ़अतौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, तो माना बदल जाएगा। देखो कुरान अरबी ज़ुबान इतना अहमियत रखती है कि ज़बर ज़ेर और नुक्ते के फ़र्क से माना बदल जाता है। अब अबौ की बजाय अतौ हो जाएगा, मतलब यह है कि वो मेहमानी के लिए खाना ले आए पैगंबरों के पास। हज्जाज बिन यूसुफ, हम आपको इतना दौलत देंगे और दूसरी बात यह है हमारे आबाओ अजदाद की बदनामी नहीं होगी। हज्जाज ने कहा अच्छा, कहा बैठो तुम। उनको बिठाया, जितनी भी लोग थे। और हज्जाज का जुल्म तो वैसे मशहूर है। हज्जाज बिन यूसुफ 1,20,000 आदमियों को उसने खुद अपने हाथ से कत्ल किया था। इतना बड़ा जालिम था। साहबा इकराम को भी शहीद किया, ताबईन को भी शहीद किया। ये इतना बड़ा जालिम था हज्जाज बिन यूसुफ। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर सहाबी रसूल है, उनको शहीद किया इस जालिम ने। लेकिन वो हदीस पाक, अल्लाह ताला दीन का काम कभी कभी फासिक फाजिर से भी ले लेते हैं। अब हज्जाज बिन यूसुफ वो तलवार लेकर आया, कहने लगा अल्लाह मैं जालिम जरूर हूँ, लेकिन ये जालिम कुरान के अंदर तब्दीली कराना चाहते हैं। अल्लाह तू गवाह है, मैं इतना बड़ा जुल्म नहीं करता। आके उन सबको जो लाइन में बैठे थे गर्दन उड़ा दी। चलो तुम नुक्ते बदलने के लिए आए थे, तो इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, अल्लाह फरमाते कुरान को हमने नाजिल किया, इसकी हिफाजत भी हम कराएंगे। इसकी हिफाजत इस तरह कराएंगे, ये मासूम बच्चे कुरान क्यों पढ़ रहे हो, इसको कोई पता नहीं कि हम क्यों कुरान पढ़ रहे हैं। हाँ, आज दुनियादार अपने बच्चों को मैट्रिक करा रहे हैं, बीए करा रहे हैं, एमए करा रहे हैं। क्यों? आगे जाके ये कोई अफसर लगेगा, कोई नौकरी करेगा, कुछ और बनेगा, कोई ये करेगा, कोई फलां करेगा। लेकिन इन मासूम बच्चों के सामने कोई मकसद भी नहीं है। क्या करोगे? ये कुरान पढ़ेंगे, हाफिज बनेंगे, आलिम बनेंगे, क्या करोगे? अल्लाह के दीन की काम करेंगे। दुनिया इनके सामने है ही नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला इन मासूम बच्चों की वजह से आज कुरान को जो है ना महफूज कर रहे हैं। इस पिछले साल हमारे इस पाकिस्तान के अंदर 1,10,000 से ज्यादा बच्चों ने कुरान हिफ्ज किया। ये सआदत है। इतना बड़ी तादाद अरब के अंदर, सऊदी अरब के अंदर भी नहीं होती हुफ्फाज की जितना हमारे इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर। और ये मदारिस आप लोगों के सामने चल रहे हैं। ये हमारे ईमान के मुहाफिज हैं। आज सारी दुनिया पाकिस्तान को बेदीन बनाने के पीछे लगी हुई है। सारी दुनिया कुफ्र, उनका सारा जोर इसी बात के ऊपर है। वो अगर इमदाद के नाम पर कुछ भीख भी देते हैं ना हमारे मुल्क को, वो इसीलिए देते हैं कि हुक्मरान हमारे मुताबिक फैसले करके जो है ना इस मुल्क को बेदीनी की तरफ ले जाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके सामने ये मदारिस रुकावट बने हुए हैं। बेदीनी के सामने ये मासूम बच्चे, ये हमारे ईमान के मुहाफिज हैं। देखो, एक बच्चा जब कुरान पढ़ जाता है तो कितनी लोगों के ईमान का मुहाफिज। आप छोटी सी मिसाल देख लें, कारी तारिक साहब हैं, 20-25 साल 30 साल हो गए इनको पढ़ाते हुए। मदरसे में एक बच्चे है ना, ये मदरसे से पढ़ के आए, अब पूरा इलाका माशाअल्लाह इनका शागिर्द है। पूरे इलाके का ईमान इनकी वजह से महफूज है, नस्लों का ईमान महफूज है। इसी तरह जितना भी इन मदरसे में ये छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं ना, इनको ये ना समझो कि ये छोटे बच्चे हैं भाग दौड़ रहे हैं। ये वक्त के गिजाली हैं, वक्त के जो है ना बड़े बड़े जो है ना, अल्लाह इनसे दीन का काम लेंगे बड़ा बड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो ये हदीस पाक में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान पढ़ते हैं, पढ़ाते। अल्लाह के महबूब का फरमान बिल्कुल सच हक है कि बेहतरीन लोग। और मैं तो ये कहता हूँ आज के दौर के अंदर अगर कोई वलीउल्लाह देखना चाहे तो कुरान पढ़ने वालों को देखे। ये अल्लाह के वली हैं, रात दिन अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं। इससे बड़ा कोई वली हो सकता है? आप खुद सोचिए, इनसे बड़ा वली कोई नहीं हो सकता। हाँ, दूसरी बात यह है, ये इंसान भी हैं। वली भी इंसान होता है, इंसान भी है। इंसानी कमजोरियां साथ लाहिक हैं, कभी इनसे गलती भी होगी, कभी इनसे कोताही भी होगी। लेकिन ये देखें, इनकी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा किस काम में लग रहा है? जिंदगी का ज्यादा हिस्सा अल्लाह के दीन की खिदमत के अंदर लग रहा है।
اللہ کے قرآن پڑھنے میں لگ رہا ہے، اللہ کے دین کو پہنچانے میں لگ رہا ہے، تو یہ وقت کے ولی اللہ ہیں یہ لوگ۔ اور یہ مدارس اور یہ مساجد، یہ علماء اور یہ جگہ آسمان والوں کے لیے ایسی روشن ہے جیسے زمین والوں کے لیے چاند ستارے روشن۔ حدیث پاک میں آتا ہے حافظ قرآن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو بلائیں گے اور نورانی تاج پہنائیں گے۔ ایک تاج کے اندر کروڑوں موتی ہوں گے، ایک موتی کی روشنی اتنا ہوگی جیسے یہ سورج ہے، اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو لاکھوں کروڑوں اگر سورج ہو جائے تو کتنا بڑی روشنی ہوگی۔ تو یہ سعادت اللہ تعالیٰ والدین کو عطا فرمائیں گے اور حافظ قرآن سے کہیں گے اقرا ورتقی ورتل، آؤ دنیا کے اندر تم لوگوں کو سناتے تھے، جامع مسجد کے اندر تم نے قرآن سنایا تھا، سننے والے قاری طارق صاحب تھے، بھائی رضوان صاحب تھے، بھائی صدیق صاحب تھے، اور ان کو تم نے قرآن سنایا تھا، آؤ اللہ فرمائیں گے آج مجھے سناؤ اور ساری دنیا کے لوگ سنیں گے قرآن۔ اقرا، اللہ فرمائیں گے پڑھو، ورتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا، آؤ مجھے قرآن سناؤ اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، کما ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے، تمہاری آخری منزل وہ ہے جہاں تیری والناس ختم ہوگی۔ الحمد سے شروع کرو اور والناس تک ختم کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ بچے قرآن پڑھیں گے اور جنت کے منازل پہ چڑھتے جائیں گے، جنت کے یہ جو درجے ہیں نا جس کو ہم سیڑھی کہتے ہیں، ہمارے ہاں تو سیڑھی کا فاصلہ ہوتا ہے تقریباً 1 فٹ کا، اور جنت میں جو سیڑھیاں ہوں گی نا مراتب، اس کا فاصلہ جیسے زمین سے لے کر آسمان تک ہے، اتنا بڑا فاصلہ ہوگا۔ اور چڑھیں گے کیسے؟ دنیا کے اندر لفٹیں بنی ہوئی ہیں نا جی، ایک بٹن دبایا 1 سیکنڈ میں آپ 100 منزل پہ پہنچ گئے، یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ لفٹ لگا لیں گے، چلو حافظ قرآن ایک آیت پڑھو اور چڑھو، ایک بٹن دباؤ اور جاؤ ایک آسمان کا راز۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اعلیٰ درجہ نبیوں کا ہوگا، نبیوں سے نیچے والا درجہ حافظ قرآن اور علماء کا ہوگا۔ انبیاء سے نیچا جو درجہ ہے وہ علماء اور طلباء کا ہوگا، حفاظ قرآن کا ہوگا۔ تو قرآن کریم کی یہ بڑی سعادت ہے، اللہ ہم سب کے بچوں کو یہ سعادت نصیب فرمائے، سب بچوں کو، سب والدین کو یہ اللہ سعادت نصیب فرمائے۔ میرے بھائی دنیا میں یہ نظر نہیں آتا، یہ مرنے کے بعد نظر آئے گا۔ ایک واقعہ عرض کر کے میں ختم کرتا ہوں بات کو انشاءاللہ۔ ایک بزرگ جا رہے تھے راستے سے، قبرستان سے گزرے تو قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا۔ شام کو واپس آئے تو اس کی قبر جو ہے نا جنت کا باغ بنا ہوا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہے، صبح سے میں گزرا اس قبرستان سے تو یہ قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، اللہ نے دکھا دیا۔ ضروری نہیں ہر کسی کو دکھا دے، بس اوقات اللہ حال ظاہر کر دیتے ہیں، اس کو کرامات کہتے ہیں۔ اور اللہ شام کو اس کی قبر جنت کا باغ، تو اللہ تعالیٰ نے دل میں الہام ڈالا کہ وہ جب یہ بندہ خود گناہگار تھا، اپنے اعمال کی وجہ سے اس کو سزا مل رہی تھی قبر کے اندر، لیکن جب یہ فوت ہونے لگا تو اس کی بیوہ جو ہے نا بیوی حاملہ تھی، اور اس نے وصیت کی تھی کہ میرا بچہ جب ہو جائے بڑا ہو جائے تو اس کو قرآن پڑھانا، اس کو دین پڑھانا۔ تو اس کا بچہ آج مدرسے کے اندر آیا ہے، استاذ نے پڑھایا اس کو، بیٹا پڑھو تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج استاذ نے اس کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دل میں الہام ڈالا کہ جس کا بچہ میرا نام لے رہا ہو اور میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں، میری رحمت سے گوارا نہیں۔ تو بچے جب قرآن پڑھ جاتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، تو والدین کو آٹومیٹک جو ہے نا ثواب ملتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولد صالح یدعو لہ، ماں باپ جب فوت ہو جاتے ہیں تو مرنے کے بعد جو ہے نا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، لیکن نیک اولاد ہوتی ہے، جتنا بھی اعمال کرتے رہتے ہیں ان کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ ایک یہ صدقہ جاریہ، اس کا بھی ثواب۔ یہ صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ آپ خود صدقہ کر کے گئے ہیں، مدرسہ بنا کے گئے، مسجد بنا کے گئے، طلباء کے اوپر آپ خرچ کر کے گئے، ان طلباء کے اوپر اگر آپ 1 روپیہ بھی خرچ کریں گے نا تو انشاءاللہ ان کی نیکی قیامت تک رہے گی، دین قیامت تک رہے گا نا جی انشاءاللہ۔ ہاں تو یہ نیکی قیامت تک رہے گی۔ آپ کا ایک لقمہ دیا ہوا ان طلباء کے اوپر خرچ کیا ہوا یہ صدقہ جاریہ ہے، قیامت تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔
یہ نہ سمجھو کہ جی آج ہم نے دیا ختم کر دیا بس صدقہ گیا. نہیں نہیں، ان طلباء کے اوپر جو لوگ خرچ کرتے ہیں، مدارس میں طلباء پہ خرچ کرتے ہیں، تو یہ بھی صدقہ جاری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں، جس طرح طلباء کے اوپر، مدرسے کے اوپر خرچ کرنا صدقہ جاریہ ہے، ہمیشہ کا ثواب ہے، اسی طرح ہمارے ہاں ایک کوتاہی ہے، اس کا ازالہ ہونا چاہیے. وہ کوتاہی یہ ہے کہ ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں خرچ کریں گے تو ثواب ہے. بھائی بالکل ثواب ہے، صدقہ جاریہ ہے، کرنا چاہیے، اور ہمارا حق بھی بنتا ہے. کفار جو ہے نا بے دینی پھیلانے کے اندر اپنا مال دولت خرچ کر رہے ہیں، ہم مسلمان دین پھیلانے میں اپنا مال دولت کیوں نہ خرچ کریں؟ ضرور کرنا چاہیے. جہاں طلباء پہ خرچ کرنا صدقہ جاریہ ہے، وہاں ان طلباء کو پڑھانے والے اساتذہ کرام، ان کے اوپر خرچ کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے. عام طور پہ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے، یہ مزاج نہیں ہے. آپ خود سوچیں، اس مہنگائی کے دور کے اندر 10,000 20,000 کی تنخواہ ہوتی ہے، بھلا 10,000 15,000 20,000 آج کل کے دور کے اندر، بھلا یہ تنخواہ، اس میں گھر چلتے ہیں بھلا. لیکن دیکھو آپ دوسرے جو مزدور ہوتے ہیں 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، یہ جو عام مزدور ہے نا 8 گھنٹے ڈیوٹی کی اور ماہانہ 30,000 کما رہے ہیں. اور ہمارے اساتذہ جو مدرسے کے اندر پڑھا رہے ہوتے ہیں، علماء کرام، ان کا کام 24 گھنٹے کا ہے. بتاؤ بھی مسجد کے امام کو چھٹی ہوتی ہے؟ 24 گھنٹے وہ پابند ہے. استاذ مدرسے کا جو حفظ پڑھا رہا ہے 24 گھنٹے مدرسے کے اندر دے رہا ہے، 24 گھنٹے وہ لگا رہا ہے، وہ 24 گھنٹے لگا رہا ہے. اور عام طور پہ ہمارے یہاں ان کی تنخواہیں کتنا ہوتی ہیں؟ 10,000 15,000 20,000. تو ان 20,000 بھی، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ان کو سفید کپڑے دیے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے، سفید کپڑے دیے ہیں. ورنہ آپ خود سوچیں، اس دور کے اندر اساتذہ کرام کا گزارا اس تنخواہوں کے اندر نہیں ہوتا. تو جہاں آپ مدارس پہ خرچ کرتے ہیں، وہاں ان اساتذہ کے اوپر خرچ کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ ہے. ایک طالب علم ابھی تک وہ حافظ نہیں بنا، ایک استاد ہے، استاذ کا درجہ تو زیادہ ہوتا ہے نا طالب علم سے. طالب علم پہ خرچ کرنے کا ثواب ہے، جس کا درجہ طالب علم سے زیادہ ہے استاذ کا درجہ، اس پہ ثواب نہیں ہے کیا؟ تو جہاں آپ جو ہے نا مدرسے کا خیال کرتے ہیں، ضرور کرنا چاہیے، وہاں آپ اپنے ائمہ کرام کا بھی اور وہاں اپنے اساتذہ کرام کا بھی وقتاً فوقتاً جو ہے نا آپ ان کو ہدایہ پیش کیا کریں، عزت کے طریقہ پر ان کو جو ہے نا کچھ ان کے اوپر خرچ کیا کریں کہ استاد جی یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے، قبول کر لیں، ہماری اپنی سعادت ہے، اپنی سعادت سمجھنے کے لیے ان کے اوپر خرچ کرنا چاہیے. کئی اساتذہ کرام ایسے بھی ہیں میری نظروں کے اندر، بیچارے ساری زندگی پڑھاتے رہتے ہیں اور آخر تک کرائے کے مکان کے اندر رہتے ہیں. جب جنازہ اٹھتا ہے تو کرائے کے مکان کے اوپر وہاں سے نکلتا ہے، ان کا جنازہ نکلا. ہر آدمی چاہتا ہے ہمارے بچے عزت کی زندگی گزاریں. کیا یہ اساتذہ کرام ان کا دل نہیں ہے؟ یہ بھی چاہتے ہیں ہمارا اپنا گھر ہونا چاہیے. کم از کم ان کا اتنا تو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ کسی کے سامنے اپنی ضرورت کو رکھے نہ، رکھنے سے پہلے ہم ان کی ضرورت کو پورا کریں. سعید بن لیث ایک بہت بڑے تاجر تھے، اللہ نے بڑا مال دیا تھا. مدینہ طیبہ ہے، مدینہ طیبہ کے بڑے امام، بڑے عالم حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، مدینہ طیبہ میں کھجوریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو امام مالک نے ایک تھال کھجوروں کا بھر کے نا اس لیث بن سعد کے پاس، تاجر کے پاس بھیجا، جی ہماری طرف سے ہدیہ ہے. تو اس لیث بن سعد نے کھجوریں لے لی اور وہی تھال دراہم سے، دراہم چاندی کے سکے ہوتے تھے، ان دراہم سے بھر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیج دیا کہ حضرت آپ اس کو استعمال کریں، ہمارے لیے سعادت. اور بڑی عجیب بات، امام مالک کو ایک آدمی ایسا تھا جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو سالانہ 360 جوڑے دیتا تھا، سالانہ 360 جوڑے. حضرت یہ میری طرف سے جوڑا ہے، آپ روزانہ پہنے. امام مالک اس کو روزانہ پہنتے ایک جوڑے کو، شام کو اس کو، کل کو صدقہ کر دیا، کل اور جوڑا پہنا، اس کو صدقہ کر دیا، غریبوں کو دے دیا. اور وہ آدمی کہتا ہے یہ میرے لیے سعادت ہے. اور پھر جب ہارون رشید کو پتہ چلا کہ لیث بن سعد نے تھال بھرا ہوا دراہم سے دیا، تو اس نے کہا اچھا یہ تاجر ہو کے مجھ سے مڑنا چاہتے ہیں، میں تو بادشاہ ہوں. انہوں نے پھر دیناروں سے بھرا ہوا ایک تھیلا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دیا. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، پہلے خیر القرون کے دور کے اندر دین کا کام کرنے والوں کو
کے اوپر خرچ کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے تھے، ان کا اتنا خیال کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان اساتذہ کرام کا اور ان طلباء کرام کا، جہاں خود اچھے کھانا کھاتے ہیں وہاں مدارس کے اوپر خرچ کریں، وہاں علماء اور طلباء کے اوپر خرچ کریں۔ اگر ان کے اوپر خرچ کریں گے تو اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت کی کفایت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ یہ آج ہمارے لیے بڑی سعادت ہے۔ جہاں ہمارے لیے سعادت ہے وہاں ہمارے بھائی رضوان صاحب کے لیے بھی انشاءاللہ بڑی سعادت ہے کہ ان کی دی ہوئی جگہ اللہ کے لیے وقف کی۔ الحمدللہ وہاں کتنی طلبہ ہر سال 8-10 طلبہ پڑھ رہے ہیں، تو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے الحمدللہ، یہ ان کے لیے بھی سعادت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان محنتوں کو قبول فرمائے، والدین کی قربانیوں کو قبول فرمائے، طلباء کرام کی محنتوں کو قبول فرمائے، اساتذہ کرام کی اللہ تعالی جو ہے نا محنتوں کو قبول فرمائے۔ ہمارے اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو پورا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعا کریں آپ استاد ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ آج قرآن مجید کی تکمیل کا موقع ہے، اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع کے اوپر اے اللہ تو دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، ہمارا قرآن پڑھنا پڑھانا، اساتذہ کرام کا محنت کرنا، اور علاقے والوں کا خدمت کرنا، اور مدرسے کے ساتھ تعاون کرنا، اے اللہ یہ سارے دین کے شعبے ہیں۔ اے اللہ اس کے اندر جتنی بھی ہمارے حضرات محنت کر رہے ہیں، جس شعبے کے اندر، جس شکل کے اندر، اے اللہ اس کو قبول فرما۔ ہمارے ان بچوں کا قرآن پڑھنا قبول فرما، ان کی برکت سے یہ معصوم بچے ہیں۔ اے اللہ ابھی حد بلوغ کو بھی بعض بچے نہیں پہنچتے اور قرآن کو مکمل کر جاتے ہیں۔ اے اللہ ان کی گناہوں کا تو کھاتا ہی ابھی نہیں کھلتا، سارا ہی نیکیوں کا کھاتا۔ ان کے صدقے ہم گناہ گاروں کی اے اللہ مغفرت فرما، پورے علاقے کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تو عافیت اور کرم والا معاملہ فرما، ہمارے ان بچوں کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ صدقہ جاریہ فرما، پورے علاقے والوں کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی ان بچوں کو صدقہ جاریہ فرما، اساتذہ کے لیے بھی اے اللہ صدقہ جاریہ فرما۔ اے اللہ تو خصوصی کرم اور احسان فرما، ان بچوں کو قرآن کا حافظ بھی بنایا، اے اللہ ان کو قرآن کا عالم بھی بنا، ان کو مجاہد بھی بنا، امت کا مقتدا اور راہبر رہنما بنا۔ اے اللہ ان کی وجہ سے فتنوں کو دور فرما، اے اللہ ہدایت کو عام فرما، اے اللہ فتنوں کو دور فرما، اے اللہ ہدایت کو عام فرما۔ اے اللہ ہمارے اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ اللہ تو خصوصی کرم اور احسان والا معاملہ فرما۔ اللہ اس موقع کے اوپر جتنے بھائیوں نے دعاؤں کا کہا ہے یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اللہ یا دلوں کے اندر جتنی تمنائیں ہیں، اللہ جو ساتھی نے جس مقصد کے لیے دعاؤں کا کہا، اللہ ان سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، اللہ ان سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، خصوصی کرم اور احسان والا معاملہ فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما، مقروضوں کو اے اللہ قرضوں سے نجات عطا فرما، پریشان حالوں کو اے اللہ پریشانیوں سے نجات فرما۔ اے اللہ تو عافیت اور کرم والا معاملہ فرما۔ اللہ ان اساتذہ کرام، علماء کرام اور دین کی خدمت کرنے والوں کو عزت کی روزی عطا فرما، عزت کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ تو عافیت اور کرم والا معاملہ فرما، ان سب کی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ اے اللہ ان کا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور مقبول فرما۔ اے اللہ ان کا پڑھنا پڑھانا، بچوں کا پڑھنا، اساتذہ کرام کا پڑھانا، علاقے والوں کا خدمت کرنا، اے اللہ معتمین کا اس کا نگرانی کرنا، اے اللہ جس نظر کے اندر، جس شعبے کے اندر اور جس ارادے سے اللہ جو ساتھی تعاون کر رہے ہیں، اللہ ان کی مدد فرما، ان کی دنیا آخرت کی اللہ نصرت و مدد فرما۔ اے اللہ آج ان بچوں کو جو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، قیامت کے دن تو بھی ان کو محبت کی نظر سے اور رحمت کی نظر سے اللہ دیکھنا۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، خصوصاً ہمارے بھائی رضوان صاحب کے والد صاحب، اللہ ان کی قبر کو منور فرما۔ اے اللہ بھائی رضوان صاحب نے بڑی محنت کی ہے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، ان کے والد صاحب کی قبر کو منور فرما۔ جو ان کے دوست احباب تعاون کرنے والے ہیں، اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما۔ اللہ اس مدرسے کو اس حد تک پہنچا
کہ یہاں سے عالم اور مفتی نکلتے ہوئے اے اللہ ہم بھی دیکھیں۔ اے اللہ تو خصوصی کرم اور احسان فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جتنی بھی مظلوم مسلمان ہیں فلسطین کے اندر، لبنان کے اندر، غزہ کے اندر، کشمیر کے اندر، اے اللہ ان تمام مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ ان کی نصرت اور مدد فرما۔ اے اللہ ہم تو ان کی مدد نہیں کر سکتے، اے اللہ تجھ سے دعا ہی کرتے ہیں، اے اللہ ان کی نصرت و مدد فرما، عافیت اور کرم والا معاملہ فرما۔ اے اللہ خصوصی کرم اور احسان فرما۔ اے اللہ ہمیں تو مانگنا ہی نہیں آیا، اے اللہ تو اپنی رحمت سے اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اپنی رحمت سے اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اے اللہ خصوصاً میرے والد محترم کی قبر کو منور فرما۔ اے اللہ ان کی بہت بڑی قربانیاں تھیں، اے اللہ ہماری والدہ کی بھی بہت بڑی قربانیاں ہیں، ساری زندگی اولاد کو اپنی آنکھوں سے دور رہ کر اور اولاد کے لیے ترسنا، اے اللہ یہ بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ اے اللہ ہم ان کے لیے ترستے رہتے ہیں، وہ ہمارے لیے اے اللہ اس طرح ترستے رہے، اے اللہ ان کی بہت بڑی قربانیاں۔ اے اللہ میرے والد صاحب کی قبر کو منور فرما، اے اللہ جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ میری والدہ محترمہ کی صحت کے اندر اے اللہ ان کی برکت نصیب فرما، اے اللہ عافیت نصیب فرما، ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں کے اوپر قائم دائم فرما۔ جتنی بھی بھائی یہاں بیٹھے ہیں ان کے والدین بیمار ہوں، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ والدین کا سایہ اولاد کے سروں کے اوپر قائم دائم فرما۔ جن کے والدین وفات پا چکے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو ہماری ضروریات ہے بن مانگے عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ ایک گزارش آپ حضرات سے یہ بھی کرنی تھی، میں بھول گیا، اس موقع کے اوپر ان طلباء کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ہاں ان کو محبت کی نظر سے دیکھنا، ان کو ہدایہ دینا، تاکہ اور بچوں کا بھی شوق بڑھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کا بیٹھنا اور آنا اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے۔ یہ ساتھی بیٹھے جائے نا، انشاءاللہ مٹھائی بھی کھائیں گے، ان بچوں کو گلے بھی لگائیں گے۔ پہلے مٹھائی دے بھائی، اٹھا لینا وہ سب۔ یہ ساتھی بیٹھے رہے سارے ادھر۔ فارغ سمیر فارغ نہیں
Yusuf.